اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے قرآن میں کہ تمہاری آزمائش کریں گے ہم دنیا کے اندر۔ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی کو قید میں رکھا جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہ وہاں کھانا کھا سکتا ہے، نہ وہاں لیٹ سکتا ہے، نہ اپنی پوری خواہشات وہاں پوری کر سکتا ہے۔ اس کو جو دیا جاتا ہے اسے کھانا پڑتا ہے، جو اوڑھنے کے لیے پہننے کے لیے دیا جاتا ہے اسے پہننا پڑتا ہے، جس جگہ میں اس کو سلایا جاتا ہے اس کو وہاں سونا پڑتا ہے۔ تو قیدی جس طرح قید خانے میں زندگی گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے، اسی طرح مسلمان دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اس لیے دنیا ہمارے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے چہرہ بنانے کا، ویسا ہمیں چہرہ بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے بیاہ شادی نکاح کرنے کا، وہ ہمیں وہ کرنا ہے۔ آپ کا سونے بیٹھنے 24 گھنٹے کی جو زندگی آپ کی ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنا وقت گزارنا ہے۔ یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور جو غیر ہیں ان کی دنیا جنت ہے۔ وہ جو چاہیں کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، زنا کریں، چوری کریں، موج مستی کریں، جو چاہے بولیں، جو چاہے۔ ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری یہ قید خانہ ہے۔ ہمیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائیں گے تو آخرت میں ہمیں جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ ہے ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا جگہ۔ آخرت ہماری مرضی کے مطابق گزرے گی، نہ وہاں نماز آپ کو پڑھنی، وہاں آپ کو روزہ نہیں رکھنا، نہ کوئی حج ہے وہاں پہ، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی صدقہ خیرات۔ ہر آدمی خوشحال ہوگا وہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جو چاہے گا وہ وہاں کھائے گا۔ کبھی گھٹنوں میں تکلیف نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی، کبھی کوئی نزلہ زکام نہیں ہوگا، پیشاب پاخانہ بھی نہیں ہوگا۔ جتنا آپ چاہیں گے کھائیں گے، پسینوں کے ذریعے سے اللہ اس کو صاف کر دے گا، ختم کر دے گا۔ آپ وہاں اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے، یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو۔ یہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور یہاں ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے، ان کے لیے وہاں پریشانی ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی تمہارا امتحان لیں گے۔ ہمارا امتحان گاہ ہے، یہ جگہ دنیا کی امتحان چل رہا ہے ہمارا۔ کسی کو خوف کے ذریعے سے، اب دیکھو پوری دنیا میں مسلمان خوف و ہراس میں مبتلا ہے، خوف کے ذریعے سے بھی امتحان ہو رہا ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارا۔ خوف ظالموں کا، دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے، اور فاقہ سے، فاقہ بھی ہوگا تمہارے اوپر۔ پچھلی قوموں کے واقعات پڑھیں گے تو آپ اور زیادہ ان کو پریشانیاں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو آپ فاقہ پر فاقہ رہے، پیٹ پر آپ کے پتھر باندھے گئے، آپ نے پتھر باندھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 چاند دیکھ لیتی تھی میں، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی 2 مہینے پورے گزر جاتے تھے اور ہمارا گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا، اماں عائشہ یہ بتائیے پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ صحابہ کے پاس کچھ آ جاتا تھا، وہ اس میں سے ہمیں کچھ دے دیتے تھے اور ہم اس سے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے اس دن آپ کے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ یہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
جن کے لیے زمین، آسمان، چاند اور سورج کو بنایا اللہ نے، وہ پیدا نہ کیے جاتے تو کسی کائنات کی کوئی چیز کو پیدا اللہ نہیں کرتا۔ ان کی یہ حالت ہے کہ جس دن انتقال ہو رہا ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں ہے، پڑوس کے گھر سے تیل آیا تب جا کر آپ کے گھر میں چراغ جلایا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں متنبہ کر رہے ہیں قرآن میں، آپ پر وحی نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا اپنی امت کو آپ آگاہ کر دو کہ ہم آپ کا امتحان ضرور لیں گے، پیچھے نہ ہٹنا۔ کبھی تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ڈر سے، فاقہ کے ڈر سے، اور جان میں تمہاری، مال میں تمہارے جو ہے نقصان بھی ڈال دیں گے اور جان بھی فوت ہوں گی۔ فلسطین میں 50,000 انسان مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب امتحان گاہ ہے ہماری، اور شہداء مرتے نہیں ہیں، زندہ ہی ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور بھوکوں کی کمی کی وجہ سے، بھوک سے بھی اللہ تبارک و تعالی آزمائیں گے۔ تو یہ سب امتحان آ سکتے ہیں ہمارے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم تمہاری امت کی آزمائش لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جو صابرین ہیں، آپ کی امت کے لوگ جو صبر کرتے ہیں، ایسے موقع پر ان کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو جو لوگ ان مصائب کے درمیان ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، بس اللہ سے کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان میں ذرا بھی کمی نہیں آتی ان کے، اور اللہ پر ان کا پورا بھروسہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے قرآن میں فرما رہے ہیں، وہی میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بشارت سنا دو کہ وہ جو ہے آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، کبھی وہ ناکام نہیں ہوں گے آخرت کے اندر۔ تو دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان ہوا، صحابہ کا بھی امتحان ہوا، اور جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے اس کا امتحان ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم جو ہیں صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، کوئی مصیبت پڑے تو اللہ سے کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ دنیا ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے بلکہ یہ عارضی جگہ ہے، ہمیں یہاں اپنی زندگی کو بنا کر جانا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن تم اتنے کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ صرف ایمان لانے پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم کو اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم آخرت میں یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی تمہیں آزمایا نہیں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آزمائش ہوگی، تمہاری پریشانیاں دنیا میں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی تمہیں، جو پچھلی اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، اس طرح کی پریشانیاں دنیا میں آئیں گی، مصائب ضرور آئیں گے۔ حالانکہ ہم سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کی بھی ہم آزمائش کر چکے ہیں۔ اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت میں جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ ذرہ سے واقف ہیں، کون ایمان والا ہے، کوئی بے ایمان، کون بے ایمان ہے، کون باہر سے کہہ رہا ہے، کون اندر سے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔
اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصیبتیں پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئی تھی؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے، اتنی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم سے پہلے لوگوں کے لیے بہت بڑی بڑی پریشانیاں مصیبتیں آئیں. کسی کو آرے سے کاٹ دیا گیا اور کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے، کسی کو مارا گیا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا. تمہارے اوپر تو ابھی وہ مصیبت پریشانیاں آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آ چکی ہیں. ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبت آئی کہ انہیں ہلا کر رکھ دیا. اتنی مصیبتیں آئی کہ ان کو جو ہے مصیبتوں نے ہلا کر رکھ دیا، تاکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھڑی ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں گئے تو مشرکین مکہ نے اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی. آپ جو ہے اٹھ نہیں سکتے تھے اور ایمان والوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، چند ایمان والے تھے کہ اس اوج کو ہٹا دیں. مشرکین مکہ کے ڈر سے نہیں ہٹا سکتے تھے. آپ کی بیٹی کو پتہ چلتا ہے، زینب رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور وہ ہٹاتی ہیں پھر اس اونٹ کی اوج کو. پھر آپ دبے ہوئے باہر نکلتے ہیں. آپ کی بیٹی زینب آپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جان آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو یہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شکوہ نہیں کرتے اللہ کا، اللہ سے شکایت نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں بیٹی تھوڑا تو صبر کر لے، تھوڑا میں صبر کر لیتا ہوں. ایک دن ایسا آئے گا تیرا باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان کے اندر داخل ہو کر رہے گا. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں قید رہے. صحابہ سب نے، مکہ کے لوگوں نے کھانے پینے کی غذائیں، پانی تک بند کر دیا گیا. 3 سال تک لگاتار گھاٹی کے اندر قید رہے. بچے مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، لوگ مجبور ہو گئے. ایسی مصیبتیں آئی ہیں. ان مصیبتوں کو دیکھ کر کے نہیں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایسی مصیبت تو ابھی ہمارے اوپر نہیں پڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے صحابہ بھی پکار اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہی ہوا کرتے ہیں. اللہ کی امید سے نا امید مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تیسری آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اپنے اس قول پر مضبوط رہے، ان پر فرشتے مسلسل اترتے ہیں کہ نہ کچھ اندیشہ کرو، نہ افسوس میں پڑو اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے. جنت کے اندر تمہارے لیے ہر وہ چیز ملے گی جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو. یہ سب سامان مہمانی ہے مغفرت کرنے والے، رحم و کرم کرنے والے کی جانب سے. ایمان والے جب
دنیا کے اندر مصائب ایمان کی وجہ سے برداشت کر کے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس طرح سے آخرت میں جنت کے اندر مہمانی فرمائے گا۔ فرشتے ان پر مسلسل اترتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں، ان پر رحمت نازل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں خود ان کی مہمانی فرمائے گا، مہمان نوازی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں ایسا ڈرایا گیا، اس طرح کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی کہ اس طرح کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ مجھ پر مسلسل 30 دن و رات گزر جاتے اور میرے اور بلال کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوتا کہ جسے کوئی جان والا کھائے، سوائے تھوڑی سی چیز کے جسے بلال اپنی بغل میں دبا لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں 30 دن 30 رات ایسے گزرتے تھے، کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی جسے انسان کھا سکے سوائے اس کے جو حضرت بلال نے اپنی بغل میں چند کھجوریں دبا لی تھی جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے۔ بتائیے، جن کے لیے زمین اور آسمان پیدا کیے گئے وہ اتنا مجاہدہ اور قربانی دے رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کھانے پینے کی 30 دن اور راتیں گزر رہی ہیں بھوکے پیاسے، جبکہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی ساری چیزیں آپ کے لیے مہیا کر دیتے، لیکن یہ قربانی دلائی جا رہی ہیں۔ شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈال دیا جا رہا ہے کہ امت آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو پڑھ کر عبرت حاصل کرے۔ ابھی ہمارے اوپر تو ایسا وقت نہیں آیا، صبر کے ساتھ رہیں، ہمت کے ساتھ رہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز و بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ بیوقوف آدمی ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی رحمت کا آرزو کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعمت تو اللہ اور کامیابی اور راحت تو اسی کو دے گا جو اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دے۔ یہ کر سکتا ہے آرزو اللہ کی، یہاں مہمان نوازی کی۔ وہ تو بیوقوف آدمی ہیں۔ بہرحال آخرت کی پیشی کے لیے تدبیر کرو، اور جو شخص دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے آخرت کے روز اس پر حساب کتاب آسان ہوگا۔ بندہ متقی پرہیزگار نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جیسا کہ اپنے شریک سے محاسبہ کرتا ہے۔ اپنے پارٹنر سے ہم حساب کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے نفس کا روزانہ معمول بنائیں کہ آج ہم نے کتنے اچھے کیے، کتنے برے کام کیے۔ برے کاموں پہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، معافی تلافی کریں، اور اچھے کام کرنے پر اللہ سے جو ہے ان کو قبول ہونے کی دعا مانگیں کہ اللہ ان کو قبول فرما لے اور میری مغفرت کا ذریعہ فرما دے۔ ڈرو، نیک کام کر کے ڈرو۔ جو غلط کام کر کے ہنستے ہیں، میں نے یوں جوا کھولا، میں نے یوں جوا کھیلا، یوں زنا کیا، یوں چوری کی، یوں کہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور جو آدمی نیکی کر کے روتا ہے، اے اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لے، روتا ہے، تو یہ ہنستا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ بہرحال ہم جو ہے خیال کریں کہ میرا کھانا اور لباس کہاں سے آ رہا ہے۔ آدمی اپنا کھانا بھی دیکھے، لباس بھی دیکھے۔ اگر ہم لباس اپنے جسم پر حرام کا پہنتے ہیں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی 40 دن تک۔ دعا کیسے قبول ہوگی؟ بہرحال ہم لوگ جو ہے اپنا محاسبہ کریں، تقوی طہارت والی زندگی اختیار کریں۔ نوجوان بچے نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، اور بیاہ شادیوں میں فضول خرچی کرنے سے بچیں۔ ناچ گانے کی محفلوں میں شرکت نہ کریں۔ جوا، شراب، زنا، چوری، برائیوں سے باز رہیں، فضول خرچی سے باز رہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، یہود و نصارے کا طریقہ اختیار نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اختیار کریں۔
تو دنیا کے اندر سے بھی چین سے رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم چین سے رہیں گے۔ تمام برائیوں سے کٹنے کی کوشش کریں، ہر بھلائی کی طرف بھاگیں، پڑھ لکھ کر کے نہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی، قوم کی، سماج کی خدمت کریں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ انسان وہی بہتر ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے دوسرے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، برائیوں سے ہم لوگ بچیں، تقوی طہارت پیدا کریں اپنے اندر، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔